نحمدک یا اللہ علی ما خلقتنا وعلی ما ہدیتنا الی صراط مستقیم وعلی ما رزقتنا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی شان حبیبہ علیہ الصلاۃ والتسلیم قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی شان حبیبہ علیہ الصلاۃ والتسلیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ احباب ذی وقار، آج کے جمعۃ المبارک کا جو خطبہ ہے اس کا موضوع اختیارات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری قسط، اور آج کے جمعۃ المبارک میں جو اختیارات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری قسط ہے، اس میں اختیارات تشریعیہ کا ذکر ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اختیارات تشریعیہ کی تعریف کیا ہے، کس چیز کا نام اختیارات تشریعیہ ہے۔ ائمہ نے اپنی کتب کے اندر اس کی تعریف کو یوں بیان کی ہے: کسی فعل کو فرض یا حرام یا واجب یا مکروہ یا مستحب یا مباح کر دینا، کسی فعل، کسی کام کے بارے میں کہہ دینا کہ یہ میں نے فرض کر دیا ہے، کسی کام کے بارے میں کہنا یہ میں نے کیا کر دیا اپنی امت پہ، واجب کر دیا ہے، یا یہ چیز میں نے حرام کر دی شریعت میں، یا یہ مستحب قرار دے دی، یا یہ مباح قرار دے دی ہے، یا فلاں چیز کو میں نے مکروہ قرار دے دیا، یہ ساری کس چیز کی مثالیں ہیں؟ اختیارات تشریعہ کی تعریف یہی ہے۔ گویا اگر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اختیارات تشریعہ ہے تو پھر ہمیں شریعت میں ایسی مثالیں بھی ملنی چاہیے کہ کسی چیز کو آپ نے فرض فرمایا ہو جس کو اللہ نے فرض کیا، آپ نے خود فرض کیا ہو، اسی طرح کسی چیز کو آپ نے حرام فرمایا ہو حالانکہ جس کو کتاب اللہ میں، قرآن میں اللہ جل شانہ نے حرام فرمایا نہ ہو۔ اسی طرح جتنی میں نے تعریف کے اندر باتیں کی، کسی کو واجب قرار دیا ہو، کسی کو مکروہ قرار دیا ہو، یا ایسی صورتحال آپ نے کی ہو کہ شریعت کچھ اور کہہ رہی ہے، قرآن کچھ اور کہہ رہا ہے، اور جب دریائے رحمت جوش میں آتا ہے تو اپنے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے اس کے خلاف حکم صادر فرما دیا،
اور وہ رب کی بارگاہ میں مقبول بھی رہا، اس آپ کے آرڈر کو اللہ نے رد فرمایا بھی۔ اگر ایسی باتیں مل جائیں تو ماننا پڑے گا کہ مصطفیٰ کریم رؤوف رحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم رب کے اذن سے مختار کل ہیں، مختار کل ہیں۔ آپ علیہ السلام کے اختیارات کے متعلقہ الامام المحدث الفقیہ امام جلال بن سیوطی الشافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خصائص کبریٰ شریف کے اندر مستقل طور پہ ایک باب باندھا ہے، مستقل طور پہ حضور علیہ السلام کے اختیارات پہ کیا باندھا ہے؟ ایک باب باندھا ہے۔ باب کا نام کیا رکھتے ہیں اور کتنے اختیارات حضور کے بارے میں ثابت کیے، غور کرنا۔ امام جلال بن سیوطی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں باب اختصاصہ صلی اللہ علیہ وسلم بِأَنَّهُ يَخُصُّ مَنْ شَاءَ بِمَا شَاءَ مِنَ الْأَحْكَامِ۔ اسلوب دیکھیں اپنے اسلاف کا، بزرگان دین کا، ائمہ اور محدثین کا۔ فرمایا باب اختصاصہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو امام جلال بن سیوطی فرماتے ہیں الخصائص الکبریٰ شریف میں باب باندھنے چلا ہوں، یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے۔ یہ باب ایسا ہے جو حضور کے خصوصیت کے ساتھ اس باب کی نسبت ہے۔ وہ کیا ہے؟ جلال بن سیوطی علیہ رحمہ فرماتے ہیں بِأَنَّهُ يَخُصُّ مَنْ شَاءَ، کہ اللہ نے محبوب علیہ السلام کو یہ اختیار دے رکھا ہے۔ بِأَنَّهُ يَخُصُّ مَنْ شَاءَ، جس بندے کے لیے جس چیز کا حکم جس طرح عطا فرما دے، رب نے آپ کو اجازت دے رکھی ہے۔ رب نے آپ کو کیا دے رکھی ہے؟ آگے دیکھیں بما شاء، پہلے یخص جس کے لیے آپ خاص فرما دے، من شاء جس کے لیے بھی، کیا خاص فرمائیں؟ بما شاء، جو آپ کے دل میں آ جائے، جو آپ کے جی میں آ جائے۔ کہاں سے خاص کرنا ہے؟ من الاحکام، جو اللہ نے شریعت نازل کر رکھی ہے، پوری شریعت کی بات کی ہے ائمہ نے، محدثین نے، کہ پوری شریعت میں سے رب نے اپنے محبوب کو کیا دے رکھا ہے؟ اختیار دے رکھا ہے۔ جب چاہیں، جس کے لیے چاہیں اور جو چاہیں اس کو آرڈر دے دیں، رب کی وہی شریعت بن جاتی ہے۔ رب نے اپنے محبوب کو کیا دے رکھے ہیں؟ اختیارات دے رکھے ہیں۔ دیکھیں یہ فقط ائمہ اور محدثین و محققین یا مفسرین تک یہ بات محدود نہیں ہے، اسی بات کو اللہ کا قرآن بھی بیان فرما رہا ہے۔ اسی بات کو اللہ جل شانہ کا قرآن بھی، کہ مصطفیٰ کریم اختیارات والے ہیں، آپ مختار ہیں۔ آپ کیا ہیں؟ مختار ہیں۔ 10واں پارہ سورہ توبہ آیت نمبر 29 ہے۔ پارہ 10واں سورہ توبہ آیت نمبر 29 ہے۔ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، اور کس اسلوب سے ارشاد فرمایا ذرا غور کریں۔ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، اے محبوب جہاد کرو ان کے ساتھ۔ کن کے ساتھ؟ الذین لا یؤمنون، وہ لوگ جو نہیں ایمان رکھتے باللہ، اللہ کی ذات پر، ولا بالیوم الآخر، اور نہ ہی وہ قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ ان کی دو گندی صفات کا ذکر ہے۔ ان لوگوں سے جہاد فرمائیے جو اللہ کو ایک مانتے اور قیامت کے دن پہ بھی ایمان رکھتے۔ یہ دو بیماریوں کا ذکر۔ تیسری، وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اے محبوب ان لوگوں سے جہاد فرمائیے جو اس چیز کو حرام نہیں سمجھتے۔ وَلَا يُحَرِّمُونَ، وہ حرام نہیں سمجھتے، نہیں جانتے، مَا حَرَّمَ اللَّهُ، جس چیز کو حرام کس نے قرار دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے، وَرَسُولُهُ، اور جس چیز کو حرام قرار دیا اللہ کے رسول نے، محبوب مصطفیٰ کریم نے، سارے نبیوں کے امام، سردار اور سرتاج نے جس چیز کو حرام قرار دے دیا، یہ اس کو حرام مانتے۔ محبوب جو آپ کے حرام کیے ہوئے کو نہ مانے،
آپ اس کے ساتھ کیا فرمائیں؟ بتائیے جہاد مسلمانوں سے ہوتا ہے یا کافروں سے ہوتا ہے؟ تو اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں رب فرما رہا ہے کہ یہ کافروں کی صفات میں سے ایک صفت ہے کہ جس چیز کے بارے میں آپ آرڈر عطا فرما دیں کہ یہ میں نے حرام کر دی ہے، وہ بے ایمان اس کو مانتا، کیونکہ وہ آپ کو مختار کل جو نہیں مانتا، وہ کہتا ہے حرام کرنا یا حلال کرنا یہ کس کا خاصہ ہے؟ یہ اس بے ایمان کا عقیدہ ہے، یہ تو صرف رب کا خاصہ ہے۔ اے محبوب، جس بندے کا ایسا عقیدہ ہو کہ کسی چیز کو حلال کرنا یا حرام کرنا یہ صرف رب کا خاصہ ہے، مصطفیٰ کریم آپ کی حلال کی ہوئی چیز کو حلال نہ جانے، آپ کی حرام کی ہوئی چیز کو حرام نہ جانے، محبوب میرے نزدیک وہ بندہ کافر ہے، اور آپ کو اجازت ہے ایسے بے ایمان سے آپ جہاد فرمائیں، ایسے بے ایمان سے آپ کیا فرمائیں؟ یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان صاحب کا عقیدہ ہے۔ کیا انہوں نے یہ جملے لکھے ہیں جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنائے ہیں، یا رب نے قرآن میں یہ ارشاد فرما رکھا ہے؟ تو پتہ چلا جو ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم مختار کل ہے، اونچی بولے، مصطفیٰ کریم مختار، یہ عقیدہ کوئی بریلی شریف سے نکلا ہوا نہیں ہے، یہ عقیدہ کوئی محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد رحمت اللہ تعالی علیہ سے نکلا ہوا، بلکہ یہ عقیدہ مدینہ منورہ والے مصطفیٰ کریم نے عطا فرمایا ہے، اور آیا کہاں سے؟ رب کی طرف سے تشریف لایا ہے، کیونکہ رب سورہ توبہ آیت 29 میں فرما رہا ہے قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، ان لوگوں سے جہاد کیجیے جو اللہ کو نہیں مانتے، قیامت کے دن کو نہیں مانتے، ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، اور اس چیز کو حرام بھی نہیں مانتے جس کو میں رب حرام کروں یا میرا محبوب حرام کر دے، یہ بے ایمان اس کو حرام سمجھتے۔ تو فرمایا جو آپ کے حرام کردہ کو حرام نہ جانے اس سے جہاد فرمائیے، اس سے کیا فرمائیے؟ جہاد فرمائیے۔ بتایا جائے ریشمی لباس کا پہننا مرد کے لیے کیا ہے؟ حرام ہے کہ نہیں ہے؟ یہ سوا میں حدیث موجود ہے۔ میں پوچھتا ہوں جو حضور کے اختیارات کے منکر ہیں ان سے کہ بتایا جائے ریشمی لباس مرد کے لیے پہننا حرام ہے، سونا مرد کے لیے پہننا کیا ہے؟ یہ بخاری اور مسلم کے اندر حدیثیں موجود ہیں، کیا اس کو اللہ نے حرام کرا دیا؟ مصطفیٰ کریم نے فرمایا ہے میں نے اپنی امت کے مردوں پہ سونا پہننا بھی حرام کر دیا ہے، میں نے اپنی امت کے مردوں پہ ریشمی لباس پہننا بھی حرام کر دیا ہے۔ اب غور کریں ادھر کیا آ رہا ہے کہ اختیارات تشریعیہ جس بندے کو حاصل ہوں گے وہ شریعت میں جس چیز کو چاہے حرام بھی کر سکتا ہے، جس چیز کو چاہے حلال بھی کر سکتا ہے، اور جس کے لیے چاہے من شاء بما شاء من الاحکام، جس کے لیے چاہے جس چیز کو چاہے وہی چیز ایک بندے کے لیے حلال ہے اور دوسرے کو فرما دے تیرے لیے جائز نہیں ہے، ایک کو فرما دے تیرے لیے جائز ہے اور دوسرے کو فرما دے قیامت تک کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے، تو یہی تو مختار کل ہونے کی علامتیں ہیں، اور یہ ساری باتیں سیاہ ستہ میں موجود ہیں کہ یہ سارے اختیارات مصطفیٰ کریم نے اپنائے بھی ہیں، اپنے غلاموں کو عطا بھی فرمائے ہیں۔ انہی میں سے رسول کائنات فخر موجودات علیہ السلام نے اپنے منہ بولے بیٹے، اپنے منہ بولے بیٹے جناب سیدنا زید بن حارثہ، حضرت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے مصطفیٰ کریم رؤوف رحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اسلام کی دعوت کا بھی نظام شروع نہیں ہوا تھا، ابھی تک اسلام کی دعوت کے نظام شروع، گویا یہ نزول بھائی سے اعلان نبوت سے پہلے کا واقعہ ہے، آسان لفظ میں یوں سمجھیں۔ مصطفیٰ کریم رؤوف رحیم علیہ السلام میں ایک خاتون ہے جن کا نام ہے زینب بنت جاش، زینب بنت، ان کو حضور علیہ السلام نے نکاح کے لیے پیغام بھیجا، نکاح کے لیے کیا بھیجا؟ وہ سمجھی یہ حضور علیہ السلام کی رشتہ دار ہیں، قریبی رشتہ دار ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا لگتی ہیں؟
قریبی رشتہ دار ہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید یہ جو نکاح کا پیغام آیا ہے حضور علیہ السلام نے اپنے لیے میری طرف بھیجا ہے. اس نے قبول کر لیا. اس نے کیا کر لیا؟ لیکن بعد میں پتہ چلا کہ یہ جو خطبہ حضور علیہ السلام نے خطبہ منگنی کا پیغام بھیجا ہے یہ اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے منہ بولے بیٹے حضرت ان کے لیے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے لیے بھیجا ہے. تو جب ان کو اس بات کا پتہ چلا فلما علمت انہ یخطبها لزید بن حارثہ ابت، تو جب ان کو پتہ چلا کہ حضور علیہ السلام نے اپنے لیے میری طرف نکاح کا پیغام بھیجا بلکہ حضرت زید بن حارثہ کے لیے بھیجا ابت، تو انہوں نے انکار کر دیا. انہوں نے کیا کر دیا؟ انکار کر دیا کہ میں اس شخص سے نکاح نہیں کرنا چاہتی، کیونکہ زید وہ شخص ہے جو غلام تھے حضور علیہ السلام نے خرید کا آزاد فرمایا تھا، اور یہ قریشی خاندان کی بنو ہاشم میں سے حضور علیہ السلام سے اتنی پھپھی ذات بیٹی ہے اور اتنا قریبی رشتہ. انہوں نے کہا جی میں اسے نکاح نہیں کرنا چاہتی. یہی حضور علیہ السلام تک معاملہ جا پہنچا. ادھر سے حضور علیہ السلام کی طرف وحی کا نزول شروع ہوا. وحی کا کیا ہوا؟ نزول شروع ہو گیا. اللہ جل شانہ نے قرآن مجید فرقان حمید کے 22ویں پارے سورہ الاحزاب آیت نمبر 36 کے اندر اسی بات کا ذکر فرمایا ہے. غور کریں. اس آیت کو سمجھنے سے پہلے آپ ایک مسئلہ سمجھ لیں. اللہ جل شانہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ بقرہ میں ارشاد فرما رکھا ہے حتی تنکح زوجا غیرہ، حتی تنکح زوجا. اس آیت میں مسلمہ عورت کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نکاح کے معاملے میں اختیار عطا فرمایا کہ عورت مسلمان ہو وہ جہاں چاہے کسی مسلمان سے نکاح کر سکتی ہے، نکاح کر سکتی ہے. اس کے اوپر اسلام میں زبردستی جائز نہیں ہے. جبر کرنا اسلام میں لڑکی پر جائز، جہاں وہ چاہے رب کی طرف سے اس کو اجازت ہے. ہاں یہ اور بات ہے اس کا جو اسلامی طریقہ اپنے والدین سے بات کرے. گھر سے نکل جانا اور عدالتوں میں جا کے کرانا یہ اسلام میں انتہا درجے کی بدماشی ہے جو اس وقت ہمارے معاشرے میں اکثر نوجوان طبقے کے لوگوں میں رائج ہو چکی ہے. یہ انتہا درجے کی بدماشی ہے. اسلام نے اس کی گنجائش اور اجازت، ہاں اپنے والدین سے بات کرنے تک ان کو اجازت ہے. اب اس نے بھی انکار کر دیا، اس کے بھائی نے بھی اس بات کو پسند نہ کیا کہ یار دیکھیں حضور علیہ السلام نے میری بہن کے لیے، کیونکہ یہ اپنے زمانے کی حسین و جمیل عورتوں میں سے شمار ہوا کرتی تھی، یہ حسن کی بھی ملکہ تھی، ایک آزاد شدہ غلام کے لیے میری بہن کو نکاح کا پیغام دے بھیجا. اللہ جل شانہ نے قرآن مجید کو نازل فرما دیا. فرمایا وما کان لمؤمن ولا مؤمنہ، کسی مسلمان مرد کے لیے یہ جائز نہیں، ولا مؤمنہ اور نہ کسی مسلمان عورت کے لیے یہ جائز ہے، اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، جب کسی بات کا فیصلہ فرما دے اللہ ورسولہ اور اللہ کا رسول جب کسی بات کا حکم عطا فرما دے، ان یکون لہم الخیار من امرہم، حکم حضور دے دیں کسی بندے کے بارے میں. اللہ فرما رہے اب اس بندے کو اپنی ذات کے بارے میں جو اختیار آتے ہیں وہ سب ختم ہو جاتے ہیں. وہ سب کیا ہو جاتے ہیں؟ اب اس پہ فرض ہے جو میرے محبوب نے اس کے متعلق آرڈر دیا ہے اسی کو مانے، کیونکہ میں نے محبوب کو مختار کل بنا کے بھیجا ہے. میں نے محبوب کو کیا بنا کے بھیجا ہے؟ اور اللہ نے ساتھ ارشاد فرما دیا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، اور جس نے اپنے معاملے میں میرے محبوب نے کوئی اختیار اس پہ لاگو کر دیا کہ میں یوں کہہ رہا ہوں تجھے یہی کرنا ہوگا، حالانکہ قرآن تو یہی کہہ رہا ہے کہ عورت کو اجازت ہے اپنے نفس کے معاملے میں جس سے چاہے نکاح کرے، لیکن ادھر حضور نے اپنا اختیار استعمال فرمایا. فرمایا میں کہہ رہا ہوں تجھے نکاح کس سے کرنا ہوگا؟ زید بن حارثہ سے کرنا ہوگا. اس نے ناپسند کیا، اللہ جل شانہ نے کیا نازل فرما دی؟ قرآن کی آیت نازل فرما دی. اور صرف حضرت زینب کے لیے یہ حکم نہ آیا بلکہ پوری امت کو اللہ تبارک و تعالی نے محبوب کے مختار ہونے کے بارے میں فتویٰ دیا اور فرما دیا میرا محبوب جب بھی کسی کے معاملے میں جس طرح چاہے کو فیصلہ کر دے تو محبوب کے فیصلے کو موڑنے کی کائنات میں کسی کو اجازت، مصطفیٰ کریم کے آرڈر حکم کو موڑنے والی رب کے بعد کائنات میں کوئی ذات نہ پیدا ہوئی ہے نہ قیامت تک ہو سکتی ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی
جس خاتون کو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے نکاح کا پیغام بھیجا تھا حضرت زید بن حارثہ کے لیے، زینب نامی عورت، اس تک یہ آیت پہنچی اور اس کے بھائی تک پہنچی، فوراً لرز اٹھے، کانپ اٹھے کہ ہم سے کیا خطا ہو گئی ہے کہ اللہ پاک نے اسی خطا پہ قرآن نازل فرما دیا ہے، اور حضور کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے عرض کرنے لگے آپ مختار کل ہیں، آپ جہاں چاہیں میں حاضر ہوں، میرا نکاح فرما دیں۔ حضور علیہ السلام نے حضرت زید بن حارثہ سے اپنی پھپھی زاد بہن حضرت زینب بنت جاش کا نکاح فرما دیا، اور اللہ نے آنے والی تمام امت کے اندر جتنے مسلمان ہیں سب کو سمجھا دیا اگر مسلمان رہنا ہے، اگر سیدھے راستے پہ چلنا ہے تو میرے محبوب جس طرح فرماتے جائیں، جس طرح اختیارات لاگو کرتے جائیں اسی طرح مانتے جاؤ گے تو مسلمان رہو گے، اگر محبوب کے اختیارات کے منکر ہو گئے، انکاری ہو گئے تو پچھلی آیت میں ابھی گزر چکا ہے، محبوب ایسے لوگوں سے کیا کرو؟ سورہ توبہ آیت نمبر 29 کے اندر اللہ جل شانہ نے یہی ارشاد فرمایا ہے۔ اب غور کریں، آج کے درس کی ہماری جو پہلی حدیث مبارکہ ہے، رسول کائنات فخر موجودات رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے احادیث کے ذخیرے کو جن ائمہ نے جمع کیا ان میں سے صحیح بخاری شریف، ان میں سے صحیح بخاری شریف، امام بخاری کتاب الجہاد میں حدیث کا نمبر ہے 2920، اور جو ہمارے پاس دارالسلام ریاض کی بخاری شریف ہے اس کا صفحہ نمبر 235 ہے۔ ابھی آپ کو عرض کیا مسلم اور بخاری کے حوالے سے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے سونا اور ریشم، ایک ہاتھ میں سونا لیا ہوا تھا ایک میں ریشم، یوں آپ نے ہاتھ بلند فرمایا میں نے یہ دونوں اپنی امت کے مردوں پہ کیا کر دیے؟ ثابت ہو گیا کہ مردوں کے لیے سونا پہننا بھی حرام اور ریشمی لباس پہننا بھی حرام ہے۔ غور کرنا، ادھر رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دو صحابہ تشریف لاتے ہیں، دو غلام تشریف لے آئے، ایک کا نام عبد الرحمن بن عوف ہے اور دوسرے صحابی کا نام حضرت زبیر رضی اللہ عنہما۔ انہوں نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ آپ نے ریشم کو حرام فرما دیا، ہمارا عقیدہ ہے آپ کو اللہ نے اجازت دی ہوئی، آپ شریعت میں مختار کل ہیں، سو حرام ٹھہرا، لیکن جہاں آپ حرام کر سکتے ہیں کسی چیز کو وہیں آپ حلال بھی تو کر سکتے ہیں نا یا رسول اللہ، مہربانی فرمائے آپ ہمیں ریشمی لباس پہننے کی اجازت عطا فرما دیں۔ یہ دو شخص حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہما حضور کی بارگاہ قدسیہ میں گئے، جیسے آپ کسی چیز کو حرام فرمانے میں مختار ہیں اسی طرح جس شخص کے لیے چاہیں کسی چیز کو حلال بھی تو فرما سکتے ہیں یا رسول اللہ، شفقت فرمائے ہمارے لیے ریشمی لباس کو کیا کر دیں۔ اب دیکھیں امام بخاری کتاب الجہاد میں حدیث لے ان انس رضی اللہ عنہ ان عبد الرحمن بن عوف والزبیر شقوا الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی القمل فرخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب یہ دونوں شخص آئے اور حضور سے کیا طلب کر رہے تھے ریشمی لباس پہننے کی کہ ہمارے لیے حلال فرما دیں، امام بخاری فرماتے ہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے لیے فرخص، حضور نے رخصت عطا فرما دی، لاہما ان دونوں کے لیے فی الحریری، کس چیز کے اندر؟ ریشمی لباس پہننے میں، اور فرمایا جاؤ پوری امت کے لیے ریشمی لباس پہننا مردوں پر میں نے حرام کیا ہے، اے عبد الرحمن بن عوف، اے زبیر، تم دونوں کو میں نبی اپنا اختیار لاگو کرتے ہوئے جو ساری امت کے مردوں پہ حرام ہے تم دونوں کے لیے میں کیا کرتا ہوں؟ حلال کرتا ہوں، جاؤ اس کو پہنو، تم لباس پہنو گے ریشمی، نہ تم سے رب ناراض ہوگا نہ رب کا رسول ناراض ہوگا، کیونکہ تم دونوں کے لیے میں نے ریشمی لباس کو حلال قرار دے دیا ہے۔ اور حضرت انس کیا کہتے ہیں فرأیتہ علیہما فی غزات، فرماتے ہیں میں نے ان دونوں کو پھر دیکھا بھی ہے کہ سارے لوگوں پہ حرام تھا ریشمی لباس پہننا، جتنے بھی مسلمان مرد تھے، لیکن حضرت انس کہتے ہیں میں نے عبد الرحمن بن عوف کو دیکھا، میں نے زبیر کو دیکھا، جناب وہ ریشمی لباس پہن کے صحابہ میں ٹہلا کرتے تھے اور اس بات پہ فخر کیا کرتے تھے کہ دیکھو ہمارے نبی کو رب نے کتنے اختیار دے رکھے ہیں، چاہیں تو ساری امت پہ حرام فرما دے ریشمی لباس کہ مرد پہن نہیں سکتا،
جب ہم چلے گئے تو فرمایا تم دونوں کے لیے چلو ہم حلال کر دیتے ہیں، بقایا سبھی لوگوں کے لیے ریشمی لباس پہننا کیا ہے؟ بتائیے یہ کوئی میرے جیسے بندے کو جرأت ہے یا آپ جیسے بندے کو جرأت ہے؟ اگر کسی مائی کے لال میں ہے مجال تو آج پھر کسی مرد کے لیے سونے پہننے کی اجازت دے نا، ریشمی لباس پہننے کی دے اجازت، اگر ہے کوئی اندر طاقت پاور۔ بھائی صاحب یہ کام وہی کر سکتا ہے جس کو رب نے پوری شریعت میں مختار کل بنا کے بھیجا ہو، اور یہ میرا اور آپ کا عقیدہ نہیں، یہی صحابہ کا عقیدہ ہے اور یہی محدثین اور یہی ائمہ مجتہدین کا عقیدہ ہے۔ کیونکہ میں نے جو حدیث پڑھی ہے یہ صحیح بخاری شریف سے آپ کو عرض کی ہے تو معلوم ہوا امام بخاری کا اپنا عقیدہ بھی یہی ہے کہ مصطفیٰ کریم مختار کل ہیں۔ مصطفیٰ کریم کیا ہے؟ مختار کل ہے، رسول کائنات، فخر موجودات، رؤوف رحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم آقا۔ غور کرنا اس بات پہ، اس کو امام ترمذی نے جامع ترمذی میں کتاب العلم حدیث کا نمبر 2664 ہے، حدیث کا نمبر 2664 ہے، امام ترمذی اس حدیث کو لے آئے۔ حدیث کا مال کیا ہے کہ جس چیز کو اللہ حرام کر دے، جس طرح وہ چیز اللہ کے بندوں پہ حرام ہوتی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگوں جس کو میں حرام کر دوں بندوں پہ وہ بھی اسی طرح حرام ہو جاتی ہے جس طرح رب نے کسی چیز کو بندوں پہ کیا کر رکھا ہوتا ہے۔ سنیے، ان المقداد ابن مہدی کرب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا هل اسى رجل يبلغه الحديث عني وهو متكئ على اريكته فيقول بيننا وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه حلالا استحللناه وما وجدنا فيه حراما حرمناه وإن حرم رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم كما حرمه الله كما حرم الله۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الا حل، بڑی تنبیہ کے ساتھ ہوشیار کرتے ہوئے متنبہ کرتے ہوئے، آج ایک فتنہ اٹھا ہوا ہے، آج سے کچھ سال پہلے اٹھا ہے، اس فتنے کا نام ہے انکار حدیث۔ فتنے کا نام ہے کہ وہ لوگ حدیث کے منکر ہو گئے، وہ کہتے ہیں بس کتاب اللہ کافی ہے، بس کتاب اللہ کیا ہے؟ کافی ہے۔ یہ لوگ حدیث کے منکر ہیں، یہ جو پرویزی گروپ ہے یہ حدیث کے منکر ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نگاہ نبوت سے ان کو 1400 سال پہلے مراعظہ فرما رہے تھے، اس لیے امت کو پہلے ہی ارشاد فرما دیا، فرمایا الا حل، خبردار ہوشیار رہنا، متنبہ کرتا ہوں تمہیں۔ فرمایا اسا رجل، ان قریب ایسی صورتحال آئے گی، ایک شخص ہوگا یبلغہ الحدیث انی، اس تک میری حدیث پہنچے گی، اس تک میری کیا پہنچے گی؟ وہو متکئ علی اریکتہ، حالانکہ وہ اپنی مسند پہ ٹیک لگائے ہوئے بیٹھا ہوگا، چوڑا ہو کے بیٹھا ہوگا، اور اس تک میری کیا پہنچے گی؟ فیقول، تو پھر وہ حدیث کو سننے کے بعد یوں کہے گا بیننا و بینکم، جتنے اس کے سامعین ہیں وہ ان کو کہے گا میرے اور تمہارے درمیان کتاب اللہ، اللہ کی کتاب موجود ہے، قرآن مجید موجود ہے، فما وجدنا فیہ حلالا استحللناہ، تو جو چیز قرآن میں حلال آئی بس ہم فقط اسی کو حلال سمجھتے ہیں، اور وما وجدنا فیہ حراما حرمنا، جس چیز کو قرآن میں رب نے کیا کر دیا؟ حرام کر دیا۔ حضور نے فرمایا وہ بے ایمان شخص یہ کہے گا میں فقط اسی چیز کو حرام سمجھتا ہوں، میں رسول اللہ کی حلال کی ہوئی چیز کو حلال سمجھتا اور جس چیز کو حضور نے حرام کیا میں اس کو حرام سمجھتا۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا وَإِنَّمَا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم كَمَا حَرَّمَ اللَّهُ، فرمایا حالانکہ حالت یہ ہے ہماری شان کی، ہماری عزت کی، ہماری عظمت کی حالت یہ ہے کہ انما حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس چیز کو رسول اللہ حرام فرما دے کما حرم اللہ، وہ ایسے ہی حرام ہوتی ہے گویا کہ اس کو رب نے حرام فرما دیا ہے۔ فرمایا اس بے ایمان کی باتوں میں تم نے آنا، رب نے مجھے اختیار دیے ہیں، میں جس کو حرام کر دوں وہ ایسا ہی حرام ہوتا ہے جس طرح رب نے کسی چیز کو حرام کیا ہوتا ہے۔ بتائیے آج اگر کوئی شخص آپ سے پوچھے کہ خنزیر کا گوشت کھانا حلال ہے کہ حرام ہے، کیا جواب ہوگا؟ اونچی
وہ کہے گا جی کیوں؟ آپ کہیں گے اللہ نے کیا کر دیا ہے۔ پھر کوئی بندہ آ کے پوچھے جی کتے کا گوشت کھانا کیسا ہے؟ کوئی بندہ آ کے پوچھے جی کتے کا گوشت کھانا، اونچی بولے نا، حلال ہے یا حرام ہے؟ تو جواب کیا ہوگا؟ وہ کہے گا دلیل۔ اب لے آئے نا جو حضور کو اپنے جیسا مانتے ہیں، قرآن سے کوئی آیت نکالے نا کہ جس میں آیا ہو کہ کتا حرام ہے امت میں، تو حق تو یہ ہے، گو مجھے کہنا نہیں چاہیے تھا لیکن میں مجبور ہوں، حق تو یہ ہے جو کہتا ہے کہ نبی جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا علی ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں ہے۔ حق یہ ہے اس بے ایمان اور اس کے پورے گروہ کے لیے یا تو کتے کا حرام ہونا قرآن سے دکھائیں یا پھر کتے کا گوشت کھائیں، کیونکہ کتے کو جو حرام کیا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ کتے کی حرمت، کتے کو حرام کرنا، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنا اختیار ہے، آپ نے حرام فرما دیا۔ خنزیر کو حرام رب نے کیا ہے، کتے کو حرام رب کے رسول نے کیا ہے۔ تو جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مختار کل مانتا ہے وہ تو ٹھیک ہے کہ بھائی رسول اللہ نے خود فرمایا ہمارے اختیار کی حالت یہ ہے جس چیز کو میں حرام کر دوں وہ ایسی ہی ہوتی ہے کما حرم اللہ، جس طرح کہ اس چیز کو کس نے حرام کیا ہو؟ خود رب نے حرام کیا ہو۔ ہم تو الحمدللہ اسی عقیدے کے ماننے والے صحابہ، اہل بیت، محدثین، ائمہ، مجتہدین، محققین، بزرگان دین، تمام مسلمان اسی عقیدے کے حامل، اسی کے ماننے والے، اسی لیے ہم کتے کا گوشت کھاتے ہیں، کیونکہ جس طرح اللہ نے کسی چیز کو حرام کیا ہو جیسا کہ خنزیر کو کیا، ویسا ہی حرام ہوتا ہے وہ جس کو میرے آقا کریم کیا فرما دیں۔ دیکھیں کوئی کہے جی یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے، ممکن ہے وہ بدماش کہہ دے یہ حدیث ہی ضعیف ہے، حالانکہ یہ حدیث ضعیف نہیں ہے، ہم ہر اعتبار سے اس حدیث کے ذمہ دار ہیں۔ تو اس بے ایمان سے پوچھا جائے اگر یہ حدیث معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ضعیف ہے تو نام پارہ ہے، سورہ الاعراف ہے، آیت 157 ہے، آیت 100۔ قرآن کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، میرے نبی کی یہ شان ہے، میرے نبی کی یہ یأمرہم بالمعروف، یہ لوگوں کو نیکی کا راستہ دکھاتا ہے، اچھی اچھی باتوں کی طرف بلاتا ہے، میرے محبوب کی یہ شان ہے وینہاہم عن المنکر، اور لوگوں کو گندے راستے سے، گندے کاموں سے منع کرتا ہے، روکتا ہے، اور میرے محبوب کی یہ شان ہے وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اور میرا محبوب میرے بندوں کے لیے اچھی چیزوں کو حلال فرماتا ہے، اور میرے محبوب کی یہ شان ہے وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ، کہ میرا محبوب اپنے امت پہ، رب کے بندوں پہ گندی چیزوں کو حرام فرما دیتا ہے۔ وَيُحَرِّمُ، میرا نبی میرے بندوں پہ گندی چیزوں کو کیا فرماتا ہے؟ حرام فرماتا ہے۔ قرآن نے کہہ دیا کہ نبی چیزوں کو کیا کرتا ہے؟ حلال بھی کر سکتا ہے، نبی چیزوں کو حرام بھی کر سکتا ہے۔ تو اب اس قرآن کی آیت کا پھر کیا جواب ہوگا سوائے اس کے کہ اس کا منہ شرم کے مارے جھک جائے گا یا محفل چھوڑ کے اٹھ جائے گا۔ معلوم ہوا کہ نبی علیہ السلام کو رب نے اختیارات دیے ہیں، جس کے لیے جس چیز کو چاہیں حلال فرما دیں، جس کے لیے جس چیز کو چاہیں کیا فرما دیں۔ اب غور کریں، میرا بھائیوں سے سوال ہے، حج کتنی مرتبہ فرض ہے ہمارے اوپر؟ کس نے فرض کیا ہے؟ اللہ جل شانہ نے، قرآن مجید فرقان حمید میں ہے۔ اب ذرا سنیے، مسلم شریف کتاب الحج کے اندر حدیث موجود ہے، حدیث کا نمبر 1337 ہے، 1300 کتاب الحج میں، ان ابی ہریرہ قال خاطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا ایھا الناس قد فرض علیکم الحج فحجوا۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے صحابہ کو خطبہ ارشاد فرمایا اور حضور نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، قد فرض علیکم الحج، تم پہ کیا فرض کر دیا گیا ہے؟ فحجوا، فرما پس حج کیا کرو۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور جب اس جملے پہ ہے نا فحجوا، پس حج کیا کرو، تو ایک شخص کھڑا ہو گیا، فقال رجل، اس نے عرض کی اکل آمین یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کیا حج ہم پر ہر سال فرض ہوگا؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں فسکت، حضور علیہ السلام خاموش ہو گئے،
کیونکہ امت پہ مہربان اور شفیق آقا ہے نا. حضور علیہ السلام کیا ہو گئے؟ خاموش ہو گئے. اس شخص نے پھر کہہ دیا حضور علیہ السلام سے اکل آمن یا رسول اللہ، کیا حج ہر سال ہم پہ فرض ہے؟ فساکت، حضور پھر بھی خاموش رہے. اس شخص نے پھر کہہ دیا اکل آمن یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کیا ہر سال حج پہ جانا فرض ہوگا؟ فساکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پھر بھی. جب یہ شخص اپنی مرضی سے بیٹھ گیا، صحابہ کہتے پھر حضور نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو قلت نعم لوجبت، فرمایا جتنا دے دوں اتنا لے لیا کرو. اگر میں صرف 3 حرف کہہ دیتا، نون عین اور میم، کتنے حرف میں زبان سے نکال دیتا؟ نون عین اور میم، اس سے بنتا ہے نعم. فرمایا صحابہ اگر میں نعم کہہ دیتا لوجبت، قیامت تک ہر صاحب استطاعت شخص پر ہر سال حج فرض ہو جاتا. اب غور کریں، جس نبی کی زبان میں اتنا اختیار ہے، صرف 3 حروف نکال دیں، اربوں کھربوں مسلمانوں پر قیامت کے دن تک حج ہمیشہ کے لیے ہر سال کیا ہو جاتا؟ دیکھیں آپ کے نبی کا فرمان ہے، فرمایا لو قلت، ایسا اب اگر میں اتنا ہی کہہ دیتا نعم، کیا کہہ دیتا؟ نعم عربی میں ہے ہاں. پوچھنے والے نے پوچھا کہ ہر سال حج ہے؟ حج ہر سال فرض ہے. حضور نے فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا، کیا کہہ دیتا؟ اب ہم اپنی زبان میں آ جائیں، وہاں تو عربی تھی نا نام. فرمایا اگر ہم اتنا ہی کہہ دیتے نا ہاں لواجبت، قیامت تک ہر صاحب استطاعت شخص کو زندگی میں ہر سال جب بھی حج کا سیزن آتا حج کرنا فرض ہو جاتا. جس نبی کی زبان کو رب نے اتنے کنٹرول عطا فرمائے، اتنے اختیارات عطا فرمائے ہیں کہ اگر وہ ہاں کہہ دے تو کھربوں مسلمانوں پر کھربوں بار کیا فرض ہو جاتا؟ حج فرض ہو جاتا. فرمایا صحابہ جتنا دے دوں بس اسی کو لے لیا کرو. یہ کیوں نہ نام فرمایا اپنی امت پہ مہربانی کرتے ہوئے، جیسا کہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. رسول کائنات فخر موجودات رؤوف الرحیم علیہ السلام آقا فرماتے ہیں اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا خوف نہ ہوتا، اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے لیے جو وضو کرتے ہیں ان کے لیے مسواک کرنا فرض کر دیتا. ان کے لیے مسواک کرنا کیا کر دیتا؟ اب دیکھیں ایسی باتیں وہی ہستی کہہ سکتی ہے جس ہستی کو رب نے کیا دے رکھے ہوں؟ اختیارات دے رکھے ہوں. رسول کائنات فخر موجودات رؤوف الرحیم علیہ السلام کی شریعت مطالعہ میں جب کوئی شخص جان بوجھ کر روزہ توڑ بیٹھے، کیا کر بیٹھے؟ رمضان شریف کا روزہ تھا، ایک بندے نے رکھا اور جان بوجھ کے دن کو کوئی ایسا کام کیا کہ روزہ کیا ہو گیا؟ اب اس کے ذمہ کیا لازم آئے گا؟ قضا و کفارہ. جان بوجھ کے توڑا ہے نا جی، قضا بھی اس کے ذمہ ہے اور کفارہ بھی. اور اسلام میں جب کوئی جان بوجھ کے روزہ توڑ دے تو اس کا کفارہ جیسے بخاری مسلم وغیرہ میں موجود ہے، جس حدیث کی طرف ابھی ہم چلنے والے ہیں اس میں بھی آ رہا ہے. سب سے پہلے دیکھا جائے گا کہ وہ ایک غلام آزاد کر سکتا ہے، اگر کر سکتا ہے تو اس کو آزاد کرے، یہ اس کا کفارہ ادا ہو گیا ہے. اگر اس کی طاقت نہیں یا وہ پایا نہیں جاتا، جس طرح ہمارے زمانے میں غلام پایا نہیں جاتا، تو پھر اس بندے کو حکم دیا جائے گا کہ 60 روزے پے در پے رکھے گا. کتنے روزے؟ 60 قضا اس کے کفارے کے، اور ایک جو توڑا وہ 61 روزے رکھنے ہوں گے. اور اس حالت میں رکھنے ہوں گے اگر اس نے 55 روزے رکھ لیے تھے اور اگلا رکھنا تھا بیمار ہو گیا، یہ مرد کے لیے حکم ہے، اگلا رکھنا تھا کیا ہو گیا؟ بیمار ہو گیا تو اگلے دن کا روزہ چھوڑ دیا، پھر مزید اگلے دن صحت مند ہو گیا تو روزہ رکھا. پیچھے کتنا رکھا تھا؟ 55. اب جو اگلے دن چھوڑ کے اگلا رکھا یہ پہلا روزہ شمار ہوگا. 55 ختم ہے، کیونکہ حدیث میں متتابعین کی شرط ہے کہ پے در پے 60 روزے رکھے گا تو کفارہ ادا ہوگا. کوئی ایک چھوڑ دیا، نئے سرے سے گنتی شروع، نئے سرے سے گنتی یہ کر لے تو تب بھی کفارہ ادا ہو جائے گا. اگر اس کے اندر اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو پھر اس کو حکم دیا جائے گا 60 مسکینوں کو صبح بھی اور شام بھی 60 مسکینوں کو پیٹ بھر کے کھانا کھلانا ہوگا. یہ ہے جب کوئی بندہ جان بوجھ کے کیا توڑ دے، اس کا کفارہ.
اب میں توڑوں آپ توڑیں کائنات کا کوئی فرد توڑے، ظاہر ہے اب کسی مفتی سے ہی جا کے رابطہ کرے گا نا، تو کائنات میں ایسا کوئی مفتی آپ کو نہیں مل سکتا جو ان تین باتوں کے سوا کوئی چوتھی بات بھی کہے چلو آپ یوں کر لیں خیر ہے، نہ آپ جناب غلام آزاد کر سکتے ہیں، مفتی صاحب نے کہا چلو خیر ہے آپ 60 روزے رکھ لیں، آپ نے کہا میں یہ بھی نہیں رکھ سکتا، انہوں نے کہا چلو خیر ہے آپ 60 مسکینوں کو کھانا دے رہے ہیں، آپ نے کہا میں یہ بھی، تو وہ کہا چلو جہاں میں نے معاف کیا ہے، کوئی کہہ سکتا ہے؟ کیونکہ معاف وہی کرے گا، کہے گا وہی جو شریعت میں مختار کل بن کے آیا ہوگا۔ اب سنیے جو حدیث آپ کو عرض کرنے چلے ہیں اسی مسئلے کو متعلقہ ہے، اور حدیث کو ذکر کیا ہے امام بخاری نے، اس حدیث کو کس امام نے ذکر کیا؟ صحیح بخاری شریف میں کیا، کتاب الصوم میں کیا۔ اور میں آپ کو بتاؤں بڑی مزے کی بات، جو اشاق ہوتے ہیں نا ایسی حدیثوں پہ لطف لیتے رہتے ہیں، کیونکہ یہ مختار پہ آئی ہے نا، مختار کل پہ۔ امام بخاری نے اس حدیث کو صرف ایک کتاب صحیح بخاری میں 10 جگہ ذکر فرمایا ہے۔ غور کریں، بار بار ذکر کر کے لطف اندوز ہوتا رہا امام بخاری کہ یار ہمارے آقا کو رب نے کتنا مختار کل بنا کے بھیجا، کبھی اس باب میں ذکر کر دیا، کبھی اگلے باب میں کر دیا۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث کتنی جگہ پہ موجود ہے؟ 10 مقامات پہ یہ حدیث شریف موجود ہے صحیح بخاری میں۔ حدیث کیا ہے؟ ان ابا ہریرہ قال بینما نحن جلوس عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذ جاءه رجل فقال یا رسول اللہ ہلکت قال ما لک۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں صحابہ بھی تشریف فرمائے اور مصطفیٰ کریم آقا بھی تشریف فرمائے۔ اذ جاءه رجل، تو اچانک اس محفل میں ایک شخص آیا۔ اس محفل میں کون آیا؟ ایک شخص آیا۔ فقال یا رسول اللہ ہلکت، اس نے عرض کی یا رسول اللہ ہلکت، میں اپنے آپ کو ہلاک کر چکا ہوں۔ ہلاک تو میں اپنے آپ کو کیا کر چکا ہوں؟ کیونکہ ماضی کا صیغہ لوٹایا، میں ہلاک ہو کے آیا ہوں، میں ہلاک ہو کے آیا ہوں۔ معلوم ہوا صحابہ جب ہلاک ہو جاتے، جب پریشان ہو جاتے، جب مشکل آ جاتی تو مشکل کشا کے در کو تاڑتے تھے، حضور کی بارگاہ میں آ جایا کرتے تھے۔ اب کیا کہہ رہے صحابی رسول ہے، ہلک تو یا رسول اللہ کے رسول میں ہلاک ہو چکا ہوں، میں کیا ہو چکا ہوں؟ قال، حضور نے پوچھا مالا کا کس چیز نے تجھے ہلاک کیا، کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے تو ہلاک ہو چکا ہے؟ قال وقعت علی امراتی وانا صائم، اس نے عرض کی یا رسول اللہ میں رمضان شریف کے روزے کے ساتھ تھا، میں رمضان شریف کے جان بوجھ کر میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے حقوق ادا کر دیا۔ حقوق زوجیت جو خاص حقوق زوجیت ہوتا ہے جس کے نتیجے میں رب تعالیٰ اولاد عطا فرماتا ہے، یا رسول اللہ مجھ سے وہ کام ہو گیا اور وہ بھی جان بوجھ کے گیا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور نے ارشاد فرمایا هل تجد رقبۃ توتقها، کیا تیرے پاس اتنی طاقت ہے کہ تو ایک غلام لے کر اس کو آزاد کر دے تاکہ تیرا کفارہ ادا ہو جائے؟ کیونکہ شریعت میں 3 ہی کفارے، حضور نے بھی یہی ارشاد فرمانے اور کریں۔ فرمایا هل تجد رقبۃ توتقها، کیا تو غلام لے کے اس کو آزاد کر سکتا ہے؟ قال لا، یا رسول اللہ میرے اندر اس کی طاقت ہے۔ قال فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين، فرمایا کیا تیرے اندر یہ طاقت ہے ان تصوم، یہ کہ تو روزے رکھ لے، شهرين متتابعين، 2 مہینے پے در پہ، 2 مہینے پے در پہ۔ قال لا، اس صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ میرے اندر 60 روزے رکھنے کی بھی طاقت ہے۔ قال فهل تجد اطعام 60 مسکینا، فرمایا کیا تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا پیٹ بھر کے صبح شام؟ قال لا، اس نے عرض کیا رسول اللہ میں یہ بھی نہیں کر سکتا۔ اب شریعت میں جب کوئی روزہ توڑے تو اس کے حال تھے 3 میں سے کوئی ایک، یا غلام آزاد کرنا ہوتا ہے، یا 2 ماہ کے، یا 60 مسکین کو صبح بھی اور شام بھی پیٹ بھر کے کھانا کھلانا ہوتا ہے۔ اب حضور نے تینوں پوچھے اور اس نے کہا میرے اندر ان تینوں میں سے کسی کی طاقت نہیں۔ تو حضور علیہ السلام کا یہ غلام حضور کے قریب جا کے بیٹھ گیا۔ چلو بھی میرے پاس طاقت نہیں ہے تو طاقت والوں کے پاس آئے، وہ خود کو تلاش کریں گے اس کا حال، بیٹھا ہوں۔ بیٹھ کے صحابہ کہتے ہیں فمکث عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حضور کے ساتھ جا کے بیٹھ گئے چپ کر کے۔ صحابہ کہتے ہیں اب انتظام ہونا شروع ہو گیا، کیونکہ مختار کل کی ہستی ہے،
سارے جہانوں کے مالک ہیں، مختار کل ہیں. اب اتنی سی بات کا بھی حل نہ تلاش ہو سکے تو کوئی بات تو نہ ہوئی پھر مختار ہونے کی. صحابی کا عقیدہ تھا کہ میں جس کی بارگاہ میں آیا ہوں یہ مختار کل ہے، یہ کوئی نہ کوئی حل ضرور تلاش کریں گے. صحابی بیٹھ گیا. صحابہ کہتے ہیں انتظام ہونا شروع ہو گیا. انتظام ہونا تو کیا دیکھتے ہیں، اچانک ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آتا ہے، اپنے ہاتھ میں کھجوروں کا ٹوکرا لیا ہوا. عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ کے لیے ہے، یہ آپ کے لیے ہے. اگلی بات سے پہلے ایک مسئلہ اور سمجھے. یہ جو کفارہ ہوتا ہے نا، اس کے پیسے دے 60 مسکینوں کو یا کھانا کھلا دیں، یہ وجوبی صدقہ ہے. یہ کون سا صدقہ ہے؟ زکوٰۃ بھی وجوبی صدقہ ہے، عشر بھی وجوبی صدقہ ہے، صدقۃ الفطر بھی، اور بھی بہت سارے ہیں. اصول یہ ہے وجوبی صدقہ جس نے کرنا ہو، نہ وہ خود کھا سکتا ہے، نہ اپنی بیوی کو دے سکتا ہے، نہ اپنے اصول و فروع کو دے سکتا ہے. اصول وہ جن سے ہم نکل کے ہمارے والدین، فروع وہ جو ہم سے نکلتے ہیں ہماری اولاد پھر ان کی اولاد. وجوبی صدقہ نہ خود، نہ گھر والوں کو، نہ بیوی کو، نہ اہل و عیال کو بندہ کھلا سکتا. اب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں کیا پہنچا؟ ہم تو یہی کہیں گے اپنا ایمان ہی کچھ اس طرح کا ہے کہ حضور نے کھجور کا ایک ٹوکرا منگوا لیا. کسی بندے سے کھجور کا ایک ٹوکرا وہ لے کے آ گیا حضور کی بارگاہ میں. قال این السائل، فرمایا ابھی ایک سائل آیا تھا، وہ کہاں گیا صاحبہ؟ حالانکہ حضور کے قریب ہی بیٹھا ہے، جو وہاں رہتے ہوئے عرش اعظم تک رسائی رکھتے ہیں، سامنے والے بندے کو پتہ نہ ہو. یہ سارا کچھ اس لیے پوچھا جا رہا ہے تاکہ آنے والوں کو بھی سمجھ نہ جائے کہ اللہ نے ہمیں اختیارات دے کے بھیجا ہے، ہم مجبور ماض بن کے آئے. فرمایا این السائل، صحابہ کہاں گئے وہ سائل؟ فقال انا، عرض کی رسول اللہ میں یہ ہوں. اس کو سمجھ آ گئی اب کوئی حال میرے لیے تلاش کیا جا چکا ہے جو مجھے دیا جانے والا ہے. قال خذ هذا فتصدق به، فرمایا یہ ٹوکرا لے جا. اب اللہ جانے اس میں کتنی کھجوریں تھیں، حالانکہ شریعت تو یہ ہے کہ کتنے بندوں کو دینا پڑتا ہے؟ 60 مسکینوں کو صبح بھی شام بھی سیر ہو کے کھلانا پڑتا ہے. فرمایا جا تو یہی ٹوکرا لے جا جتنی کھجوریں بھی ہیں، فتصدق به، اس کو صدقہ کر دے، تیرا کفارہ جانے اور مصطفیٰ جانے. اب اگلا بندہ بھی ذرا سیانہ تھا. سیانہ کہیں یا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پر اعتماد کہیں، جو مرضی کہہ لیں. حضور نے فرمایا نا مدینے کے غرباء میں جا کے تقسیم کر. اس نے آگے عرض کی یا رسول اللہ مجھے ایک اور سوال کرنا ہے. فرمایا پوچھ لے. تفہیم حدیث، یا رسول اللہ مجھے بتائیے مدینہ منورہ کی بستی میں، مدینہ منورہ کے شہر میں کوئی ایسا گھر ہے جو مجھ سے زیادہ غریب ہو؟ کوئی ایسا گھر ہے جو مجھ سے، کیونکہ آپ فرما رہے ہیں کہاں تقسیم کروں؟ غرباء میں تقسیم کروں. تو اس نے عرض کی فقال الرجل الا افقر منی یا رسول اللہ فواللہ ما بین لابطی یرید الحرتین اہل بیت افقر من اہل بیتی. مدینے میں یا رسول اللہ میرے گھر سے مجھ سے زیادہ کوئی غریب رہتا؟ صحابہ کہتے فضاحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی بدت ان یابہو. حضور نے جب ان سے یہ جملے سنے نا کہ یا رسول اللہ آپ فرماتے ہیں کہ غریبوں میں تقسیم کروں، مدینے میں مجھ سے بڑا کوئی غریب؟ فضاحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور نے تبسم فرمایا. حضور نے کیا فرمایا؟ تبسم فرمایا. صحابہ کہتے ہیں حتی بدت ان یابہو، اس قدر حضور مسکرائے کہ اندر والے دانت مبارک کو ہم زیارت کر رہے تھے. حضور اتنا مسکرائے، پھر مختار کل ہونے کی طاقت کو لاگو فرمایا. ثم قال اطعمہ اہلک، فرمایا جا یہ ساری کھجوریں خود کھا جا، اپنے بیوی بچوں کو کھلا، تیرا کفارہ جانے مصطفیٰ جانے، تیرا کفارہ جانے اور مصطفیٰ جانے. تیرا کفارہ ادا ہو گیا ہے، تو خود کھا اور اپنے بیوی بچوں کو جا کے کھلا دے. اب بتائیے یہ فتویٰ میں کسی کو دے سکتا؟ کائنات کا کوئی مفتی کسی کو یہ فتویٰ دے سکتا؟ آپ سے بھی کوئی مسئلہ یہ پوچھے، حالانکہ آپ کو یہ مسئلہ آتا ہے، آپ بھی ان 3 باتوں میں بند رہیں گے. اگلی بات آپ کہہ سکتے؟ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم نہیں کہہ سکتے؟ اور تمام رسولوں کے امام و سردار رہبر و رہنما ارشاد فرما رہے ہیں جا یہ سارا خود کھا جا، گھر والوں کو کھلا دے، تیرا کفارہ رب کی بارگاہ میں ادا ہو چکا ہے.
تیرا کفارہ رب کی بارگاہ میں کیا ہو چکا ہے؟ ادا ہو چکا ہے۔ تو حضور علیہ السلام کا یہ فرمانا بھی اس بات پہ واضح طور پہ دلالت کر رہا ہے کہ جس طرح میں نے ابتدا کے اندر امام جلال الدین سیوطی اور شافعی رضی اللہ عنہ کی کتاب سے ایک بات پڑھی تھی بِأَنَّهُ يَخُصُّ مَنْ شَاءَ بِمَا شَاءَ مِنَ الْأَحْكَامِ، اللہ نے مصطفیٰ کریم کو اختیارات دے کے بھیجا ہے، جس بندے کے لیے چاہے، جب چاہے، جو چاہے، جس طرح فرما دے، رب کو وہی قبول ہی قبول ہوتا ہے، رب کو وہی قبول ہی قبول ہوتا ہے۔ رسول کائنات فخر موجودات علیہ الصلوۃ والتسلیم کو رب نے وہ اختیارات دے رکھے ہیں، فرمایا جا روزہ تو نے توڑا، جان بوجھ کے توڑا ہے، کفارہ تیرے پاس نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تیرا کفارہ جانے میں جانوں، جا کے کھجوریں کھا، تیرے روزے کا کفارہ بھی ادا ہو گیا ہے، تیرے روزے کا کفارہ بھی کیا ہو چکا ہے؟ ادا ہو چکا ہے۔ رسول کائنات فخر موجودات مالک و مختار آقا غیر دا نبی علیہ السلام کی بارگاہ قدسیہ میں تمام معاملات ہوتے تھے، انہی معاملات میں سے ایک معاملہ کہ حضور علیہ السلام کسی بھی معاملے پر جب کسی کو مقرر فرمانا ہوتا تو حضور علیہ السلام خود فرمایا کرتے تھے، کوشش یہ ہوتی، مثلا کسی جگہ حضور علیہ السلام نے کسی جگہ حضور علیہ السلام نے اگر جہاد کے لیے، کس کام کے لیے دستہ بھیجنا ہے تو حضور اس کا جو کمانڈر ہوتا ہے وہ خود آپ مقرر فرماتے۔ اسی طرح بیت المال کی حفاظت کے لیے رسول کائنات فخر موجودات علیہ السلام کوئی بندہ خود مقرر فرمایا کرتے۔ رسول کائنات فخر موجودات مالک و مختار آقا غیر نبی علیہ السلام نے جامع سنن ابو داؤد شریف کے اندر کتاب الخیرات میں حدیث موجود ہے، ارشاد فرمایا جس کا معال یہ ہے کہ من استعملناہ علی عمل فرزقناہ رزقا، فرمایا صحابہ تم میں سے جس بندے کو میں کسی کام پہ لگا دوں، فرزقناہ رزقا، صحابہ اس کو روزی بھی میں خود ادا کرتا ہوں، فرزقناہ رزقا، صحابہ پھر اس بندے کو رزق کون دیتا ہے؟ میں دیتا ہوں۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا جس سے لگتا ہے شرک کا فتویٰ وہ لگا لے، میرے اوپر نہیں، نبی علیہ السلام کی ذات پہ لگائے، صحابہ اور اہل بیت پہ لگائے، میں نے تو حضور کی وہی جو جملے تھے وہ پڑھ کے آپ کو سنا دیے۔ ابو داؤد کتاب الخراج کے اندر یہ حدیث موجود ہے، رسول کائنات نے کیا فرمایا کہ جس کو ہم کسی کام پہ لگا دیتے ہیں صحابہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ رب کے خزانے تقسیم تو ہم خود ہی کرتے ہیں نا، فرمایا فکر کی ضرورت نہیں، فرزقناہ رزقا، اس کو رزق میں مصطفیٰ خود ادا کرتا رہوں گا، اس کو رزق میں مصطفیٰ خود ہی ادا کرتا رہوں گا۔ رسول کائنات فخر موجودات علیہ السلام کو رب نے ہر اعتبار سے اختیارات سے نوازا ہے۔ اختیارات مصطفیٰ کریم کے سلسلہ میں آج کے جمعۃ المبارک میں ہماری تیسری قسط اختتام کو پہنچی بشرط صحت و زندگی۔ اگلے جمعۃ المبارک پر اختیارات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر ہماری انشاءاللہ چوتھی قسط ہوگی۔